پورے راستے گاڑی میں سناٹا تھا۔ اسرا عبایا پہنے کھڑکی سے باہر نظر آتے نظاروں کو دیکھتی گہری سوچ میں گم تھی، جبکہ زرغام ہر تھوڑی دیر میں اس کے چہرے پر نگاہ ڈال لیتا تھا۔ وہ اس سے بات تو کیا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور یہ بات زرغام خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سب کچھ ہو جاتا لیکن اسرا اس کے ساتھ یہ بے اعتنائی نہ کرے، یہ حرکت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر گاڑی آ کر رکی تو اسرا باہر نکلتی جا چکی تھی۔ ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ زرغام کڑوا گھونٹ پیتا خود بھی باہر آیا تھا۔ میری جان، میری بچی، کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت انتظار کیا، آپ کو بہت یاد کیا۔ اسمارا بیگم اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا گئی تھی۔ اسرا بھی ان کے سینے سے لگتی سکون محسوس کرنے لگی۔ جب اسماعیل صاحب نے بھی آگے سر پر ہاتھ رکھا اسے اس کی خیریت دریافت کی۔ اسمارا بیگم اس کا ہاتھ تھامتی اسے کمرے میں لے گئی۔ جب زرغام پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی موری نے بھی اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ان کا چہرہ دیکھتا گیا، جبکہ اسماعیل صاحب بھی اسے دیکھتے باہر جا چکے تھے۔ زرغام نظریں نیچے کیے کہ لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ بیٹھیے۔ اسمارا بیگم اسرا کو اپنے قریب بٹھاتے وہ اس کے معصوم چہرے کو چوم گئی تھی، جس پر اسرا مسکراتی انہیں پیار سے دیکھے گئی۔ ہمیں معاف کر دے بیٹا، ہمارا اپنا سکہ کھوٹا نکلا، ہم نے سوچا تک نہ تھا۔ زرغام ہماری تربیت کا ہمیں یہ صلہ دیں گے، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسمارا بیگم شرمندگی سے سر جھکائے بولی تھی کہ اسرا پیشانی پر بال ڈالے ان کے کندھے تھامتی ان کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی ان کا چہرہ اونچا کر گئی۔ نہیں پھوپھو جانی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں، جو ہوا وہ ہماری قسمت تھی، وہ ایسے نہیں ہے جیسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ شرمندہ نہ ہو پلیز، اور انہیں معاف کر دے۔ نہیں بیٹا، اس نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ ہماری تربیت پر تماچا تھا۔ کیسے ہم اپنے بیٹے کو اس کی عزت کی، اس کی بیوی کی قدر کرنا سکھا نہ سکے؟ اسمارا بیگم کی شرمندگی بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ پھوپھو جانی، وہ ہمیشہ سے ایک اچھے انسان تھے اور ایک اچھے بیٹے تھے۔ یہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جیسے بھی تھے، یا انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا اس کے جواب دے وہ ہمیں ہیں۔ ان کے جزا اور سزا کا حق ہمیں حاصل ہے۔ آپ پلیز انہیں کسی دوسرے امتحان میں مت ڈالیے۔ ان کی زندگی لوگوں کے دھتکار اور نظر اندازی میں ہی گزری ہے، اور آپ تو ان کی ماں ہیں۔ اس وقت انہیں آپ کے پیار کی، آپ کے اعتبار کی اور آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز ان کے ساتھ بیگانوں سا رویہ مت رکھیے گا، پلیز پھوپھو جانی۔ اسمارا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی بات سنتے وہ ماں تھی، کیسے اس کا درد نہ سمجھتی۔ اسے خود سے دور کرنا، اسے نظر انداز کرنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا، ان سے بہتر وہ کون جانتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عورت بھی تھی، اور وہ ایک عورت کی عزت پر حرف کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی یہ بات کہ آج اپنے بیٹے کو اتنے زخموں کے ساتھ دیکھ ان کے دل کو اندر سے کسی نے بری طرح کچل دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ترس کی نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی۔ جو اپنی ماں کو رحم طلب نظر سے دیکھ رہا تھا، دروازے پر کھڑا، پلیز پھوپھو جانی انہیں معاف کر دے۔ اسرا کی بات پر وہ سوچوں کی بھنور سے نکلتی اسے دیکھنے لگی۔ اللہ نے ہمیں بہو کی صورت میں بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ جیسی بہو، بیوی، بیٹی اور بہن اللہ سب کو دے۔ میری جان، ہمارا بیٹا بدقسمت ہے جو اس ہیرے کی قدر نہ کر سکا۔ وہ اسرا کا ماتھا چومتے پیار بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ پھیکا سا مسکرا گئی تھی۔ رحمہ رات کمرے میں آئی تو اس کی طبیعت کچھ عجیب سی تھی، جو اس کی سمجھ سے پرے تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے کھڑے ہوتے چکر سے محسوس ہو رہے تھے، جسے اگنور کرتے وہ ادھر سے ادھر کام میں مگن تھے، لیکن اب کمرے میں آتے اسے متلی محسوس ہونے لگی تھی۔ بستر تک آتے اسے متلی ہوئی تو وہ فوری دوپٹہ بیڈ پر رکھتے واش روم کی طرف آ گئی تھی۔ فردان، جس نے ابھی کمرے میں قدم ہی رکھا تھا، رحمہ کو یوں باتھ روم میں بھاگتے دیکھ وہ پریشانی سے اس کے پیچھے گیا۔ کیا ہوا رحمہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جواب دینے کی بجائے مسلسل کیا کر رہی تھی۔ فردان تو بوکھلا گیا تھا اس کی یہ حالت دیکھ، جبکہ اسرا کیا کر کے نڈال ہو چکی تھی۔ فردان اسے تھمتا باہر لے کر آیا تو وہ بستر پر آ کر بیٹھی، نم آنکھیں کمزوری سے بند تھی۔ وہ فردان کے سینے سے لگتی اچانک رونے لگی۔ میری جان، ہوا کیا ہے؟ ہم ڈاکٹر کے چلیں، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہمیں۔ فردان اسے کھڑا کرنے لگا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ فردان پریشانی سے اس کی پشت سے سہلانے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو فردان اسے پیچھے کرتا اسے دیکھنے لگا، البتہ ہر سارا ابھی بھی قائم تھا۔
کیا ہوا میری جان آپ کی طبیعت کو؟ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے پریشانی سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتا انہیں ہاتھ سے سنوارنے لگا۔ پتہ نہیں ہم نے شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے، ڈنر میں تبھی ہمیں الٹیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ہچکیوں سے پھر اسے بتانے لگی تو میری جان اس میں اتنا زیادہ رونے کی کیا بات ہے، ہم ابھی آپ کو ڈاکٹر کے لیے لے چلتے ہیں۔ رحمہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ہمیں نہیں جانا، ہمیں یوں ہی آپ کے سینے پر سر رکھ کر سونا ہے، ہم ٹھیک ہیں اب، رحمہ منمناتی نیندوں میں بولی تھی کہ فردان اس کی ایسی حرکتیں ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ ابھی وہ الٹیاں کر رہی تھی پھر بلا وجہ رو رہی تھی اور اب وہ نیندوں میں چلی گئی تھی۔ وہ اسے ٹھیک سے بستر پر لٹاتا خود بھی بغیر چینج کیے اسے اپنے سینے سے لگاتا روشنی بجھائے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ زرگام جہاں سے وہاں کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے استل میں آیا تھا۔ ڈارک بلو کلر کا ٹراؤزر پہنے وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ اس وقت تک تو سب سو چکے ہوں گے، پھر وہ اکیلی ایسا کیا کری ہے نیچے؟ وہ ماتھے پر پال ڈالے انہیں سب سوچوں میں گم تھا جب دروازہ کھلا۔ اسرا سپاٹ چہرہ لیے اندر آئی تو زرگام ٹھہرتے اسے دیکھنے لگا جو کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ زرگام کے منہ میں الفاظ نہیں تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سے کیا کہے۔ اس کے سامنے آتے ہی سارے الفاظ زبان سے غائب ہو گئے تھے جیسے، لیکن وہ اب صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اسرا کے آنے کا انتظار کرتے وہ وہیں ٹہلتا رہا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلتے سادہ سے سوٹ میں بالوں کی ڈھیلی چوٹی میں بنا رکھا تھا بستر کی طرف جانے لگی تو زرگام نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا۔ وہ ٹھہری مگر پلٹی نہیں۔ زرگام کو اب چڑ ہونے لگی تھی اس کے نہ بولنے سے۔ اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا جو اس کے نہ بولنے سے کبھی بھی پھٹ سکتا تھا، لیکن وہ صبر کر رہا تھا جتنا ہو سکے اتنا صبر۔ تم مجھے یوں اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر بھی اسرا نہ پلٹی اور اپنا ہاتھ بھی بے جان تھے اس کے ہاتھ میں رہنے دیا جیسے وہ چھوڑے تو وہ جائے سونے۔ اچانک اس کا ہاتھ کھینچتے زرگام نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا جو سرد اور سنجیدہ تھا۔ نظریں نیچے کی اس کے سینے پر ڈری تھی۔ کچھ تو بولو، کچھ کہہ لو، کوئی تو شکایت کر لو، غصہ کر لو، چیخ چلا لو مجھ پر، لیکن یوں خاموش مت رہو، یوں مجھ سے نظریں مت چراؤ۔ اسے اپنے بے تحاشا قریب کرتے وہ بے بس لہجے میں بولا تھا کہ اسرا کے تاثرات میں کوئی رد و بدل نہ ہوا۔ زرگام نے نم آنکھوں کے ساتھ دانتوں کو بینتے اسے کمر سے تھامتے پیچھے دیوار سے جا لگایا تھا کہ وہ ضبط سے آنکھیں بند کرتے اس کا چھونا برداشت کر گئی۔ ایک ہاتھ کمر پر ڈالے دوسرا ہاتھ اس کے گال سے لگاتے 2 انچ کے فاصلے سے اسے جی بھر کر دیکھنے لگا۔ دیکھتا رہا یہاں تک زرگام کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ اسرا نے نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھا اور نہ وہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنی سانسوں کا کیا کرے جو اس کے قریب آنے پر ہی پھولنے لگی تھی۔ زرگام نے ہاتھ گال سے ہٹا کر انگوٹھے سے اس کی گھنی پلکوں کو چھوا، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کری۔ اسرا کا دل مچل رہا تھا لیکن ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش نہ کی، بس نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ دھیمی آواز میں بولا تو اسرا کی چلتی سانسیں تھمی، دل شدت سے تھم کر دوڑا تھا، لیکن اس نے پھر بھی نظریں نہ اٹھائیں۔ معاف کر دو مجھے۔ دھیمی آواز مزید سرگوشیوں میں گلی تھی، لہجہ مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ اسرا نے کچھ نہ کہا، اس کے گلے میں پہنے باریک چین پر نظر ٹکائی۔ وہ یوں ہی بے تاثر لہجے میں خاموش رہی۔ معاف کر دو تمہارے ہر آنسو کے لیے، ہر درد کے لیے، ہر بے سکونی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے۔ زرگام نے نم لہجے میں کہتے اس کی پیشانی پر لبوں کو ہلکا سا مس کیا تو اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اسرا کا حلق خشک ہونے لگا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے زخموں کو بھر نہیں سکتی، میرا پچھتاوا تمہارا ٹوٹا یقین نہیں جوڑ سکتا، لیکن پھر بھی آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ جذب سے ایک ایک لفظ بولتا اس کی پلکیں اٹھانے کی راہ دیکھتا رہا۔ اسرا کا دل ان لفظوں سے بڑھنے لگا، گلے میں سانس پھنسنے لگی، پر اس نے حرکت نہ کی۔ ڈیم اٹ، کچھ تو کہو۔ زرگام دبی دبی آواز میں چیختا دیوار پر زور سے اپنا زخمی ہاتھ مار گیا تھا کہ اس کے زخم سے خون پھر رسنے لگا تھا۔ سفید پٹی شروع ہونے لگی جسے نظر انداز کرتے زرگام اس کی کپ کپاتی پلکیں دیکھنے لگا جو اس کے ڈر سے اب بند ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس نے منہ سے الفاظ ادا نہیں کیا تھا، منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لو کہ میں تمہیں گلے سے لگا کر بتاؤں کہ تم سے دور رہنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ زرگام کا نم لہجہ اسرا کے دل کو مٹھی میں دبوچ رہا تھا۔ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ زرگام نے پیشانی اس سے
دور کے لیکن حصار سے آزاد نہ کیا، غور سے اس کے خوبصورت چہرے کے ایک نقوش کو دیکھنے لگا جو بے حد سونے لگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ اس کی محبت میں چمکتی رہتی تھی اب ویران تھی، وہ رنگت جو اس کے قریب ہمیشہ سرخ رہتی تھی اب وہ زرد تھی، وہ جسم جو اس کے چھونے سے لرزتا تھا اب ساکت تھا۔ زرگام خانزادہ کیسے برداشت کرتا یہ سب؟ ہاتھ کمر کو چھوڑتے اس کے چہرے کے ارد گرد حصار بنا گئے۔ زرگام نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ اس کی گردن پر نظریں ٹکا گئی۔ پلیز کچھ کہو، مجھ سے بات کرو، مجھ پر غصہ کرو، مجھے سزا دو، لیکن ایسے چپ نہ رہو۔ اس کے گالوں کو نرمی سے سہلاتے سہلاتے زرگام نے اس کے دل پر انچھوا سا بوسہ دیا تو اسرا نے آنکھیں باندھ کر کے کھولی اور گہری سانس بھری۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، دل نہیں مان رہا، دم گھٹ جائے گا میرا اب، وہ کان کے قریب جھکتے نم سرگوشی نما آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہاتھوں کی جسارت الگ ہی اسرا کی حالت ناساز کر رہی تھی کہ اسرا کی بس ہوئی تھی۔ مت کرے پلیز، گھٹی ہوئی آواز میں اس کے منہ سے پھسلا تھا، لیکن زرگام پیچھے نہ ہوا۔ پہلا وہ اس کی آواز سننے کو ترس رہا تھا، لیکن اب اسے ہوش ہی نہ رہا تھا کہ وہ بولی ہے۔ اس کے کان کے قریب سر سراتے ہوئے وہ اس کے گالوں پر لب مس کرتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بازو کا سہلاتا ہمار میں چور تھا۔ اسرا کا سانس لینا محال ہوا تھا، وہ شروع سے اسی طرح اس کی جان نکالا کرتا تھا اور جہاں اسرا کا سانس بند ہو جایا کرتا تھا پیچھے ہو بے نام سے سرگوشی کرتا۔ اسرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ایک جھٹکا دیا جس سے وہ ہوش میں آیا۔ اسرا نے اسے نظریں نہ ملانے کا عہد کیا تھا اور اب بے ترتیب سانسوں کے ساتھ وہ اس کی بوڑھی بولتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس کے ہمار کے سنگ لال ہو رہی تھی۔ خود کو بمشکل سنبھالتے نم آنکھوں میں غصہ بڑھتے وہ اسے دیکھنے لگی جو ایک دم اس کی طرف بڑھتا پھر اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہیں رک جائیے، مجھے چھونے کی یا منانے کی کوشش مت کرے۔ اجنبی آنکھیں لہجہ رکھا تھا، آواز سرد کے زرگام اسے بنا پلکے جھپکائے دیکھ گیا۔ نازک سابیہ بدلتے اسرا نے گہری سانس گلے سے نیچے اتاری۔ جانتے ہیں ہم آپ کی ضرورت کا سامان ہیں، لیکن آپ بس کریں، ہم مزید آپ کا چھونا برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنا تڑپائیں گے زرگام خانزادہ، دیکھیں ہمیں، ہم مر چکے ہیں، اندر سے اب کچھ نہیں بچا ہمیں۔ اس ہنسی کھیلتی لڑکی کو برباد کر دیا آپ نے اور آپ کو لگتا ہے ہم آپ کو معاف کر دیں گے؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی کہ سانس اب مزید پھولنے لگا تھا جبکہ زرگام سٹل کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو زبانی معافی چاہیے تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ ہاں زرگام خانزادہ، ہم نے آپ کو معاف کیا، لیکن وہ رات ہم نہیں بھلا سکتی۔ ہم وہ رات نہیں بھلا سکتے جب آپ ہمیں کسی بیکار شے کی طرح بیچ راستے پر پھینکائے تھے۔ ہم نہیں بھول سکتے کہ ان آدمیوں نے ہمیں بیکار شے سمجھ کر ہماری عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ ہم نہیں بھول سکتے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ تو اپنے شوہر کے لیے بیکار چیز ہے جو تجھے کچرا سمجھ کر سنسان سڑک پر ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ وہ ہذیانی ہوتی چیخی نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی، لیکن زرگام دیوار پر نظر جمائے وہیں کھڑا رہا۔ زندگی میں پہلی بار زرگام خانزادہ کو لگا تھا اس سے اس کا غرور چھین لیا گیا ہو، اس کی عزت کو بڑے بازار میں جا کر برہنہ کر دیا گیا ہو۔ وہ ساکت و جامد کھڑا تھا جب دھیرے دھیرے نظر سرکتی اسرا پر جا ٹھہری جو منہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے آنسو سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی اور اسرا کی زندگی سے اس رات کو کیسے مٹاتا، وہ اس بات کا ازالہ کیسے کرتا؟ زرگام کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر داری میں جذب ہوا تھا۔ ہم اس رات مر کیوں نہیں گئے، ہم کیوں زندہ بچ گئے؟ وہ چیخی تھی کہ زرگام خانزادہ اس کے لفظوں کو سنتا ہوش میں آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑتے زمین سے اٹھایا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ ہاں کیسے کہہ سکتی ہو ایسا؟ تم میرے لیے زندہ ہو کیونکہ میں زندہ ہوں، سمجھی؟ وہ دارا تھا کہ اسرا سانس روکے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میرے لیے زندہ ہو تم؟ میں کیسے رہتا تمہارے بغیر؟ تمہیں نظر نہیں آتا میں تڑپا ہوں تمہارے بغیر؟ مجھے سانس نہیں آتا تمہارے بغیر؟ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر جار۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زرگام اپنی آواز پر قابو پاتے بے بسی سے کہتے اسے سینے میں بیچ گیا تھا جبکہ اسرا ساکت سے کھڑی اس کا اظہار سن رہی تھی۔ زرگام خانزادہ تم سے عشق کرتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن اسرا کی سانس جو سینے میں اٹکی تھی وہ بحال ہوئی تھی جبکہ آنکھیں جھپکتے وہ آنے والی نمی کو پیچھے دھکیل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی لیے اسے کھڑا رہا جیسے اپنے جلتے دل کو سکون دے رہا ہو جبکہ اسرا اس کے الفاظ میں گم تھی، لیکن ہوش میں آتے ایک جھٹکے میں اسے دور دھکیل گئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ کیا اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے؟
اگر وہ رات ہماری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو زرگام کو اس کے دور ہوتے اپنا سکون دور ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ہم خوشی سے جھوم جاتے، آپ کے سینے سے لگ جاتے، آپ کی باہوں میں چھپ جاتے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور کہتے کہ آج اس دیوانی کو اس کا عشق مل گیا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تھی جبکہ آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زرگام کا دل میں کسی نے سوئی چبو دی تھی، لیکن آج ہم آپ کو بتاتے کہ ہماری محبت ہم سمیت آپ اس رات راستے پر پھینک آئے تھے جو اسی رات مر گئی تھی۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے جو محبت تھی وہ اس رات مر گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے ایک بے جان شے کھڑی ہے جس کے دل میں تمام احساسات مر چکے ہیں۔ اس کی بات سنتے زرگام ایک قدم پیچھے ہوتے لڑکھڑایا تھا، کانچ کی طرح اس کا دل ٹوٹا تھا۔ کرچی کرچی ہوتے، اگر بہت طلب ہو رہی ہے تو آپ بھی تسکین حاصل کر سکتے ہیں آپ ہم سے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا دل مر چکا ہے اور ایک مردہ وجود سے آپ کبھی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بات سنتے زرگام نے ٹوٹے مان کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے اس طرح سزا دے گی؟ اپنی محبت سے مکر کر، اس کا دل روند کر؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی عادت لگا کر وہ اسے دور رہنے کی سزا سنا گئی تھی۔ وہ زرگام ہارتا کو خود کے لیے پاگل کر کے آج اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ کیسے سانس لیتا اس کے بغیر؟ اسے تو اب آتا ہی نہیں تھا اس کے بغیر جینا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ درد سے بند کرتی وہ اندر جاتی، گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی، جبکہ باہر زرگام کو لگا تھا آج سب ختم ہو گیا، آج وہ واقعی سب ہار گیا۔ سب کچھ مل کر بھی آج اس سے سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی تھی۔ صبح کی کرن کسی کے لیے روشنی کی امید لے کر آئی تھی اور کسی کے لیے خوشیاں لے کر آئی تھی۔ خان حویلی میں ناشتے کی میز پر بیٹھے سب ناشتے میں مگن تھے، جب ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامتے رحمہ کو متلی ہوئی تھی اور وہ سب کے بیچ سے اٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھتی بھاگی تھی۔ سب حیرانی سے اس منظر کو دیکھنے لگے جب سب سے پہلے فردان ہوش میں آتے اس کے پیچھے گیا اور اس کے بعد باقی سب۔ کمرے میں پہنچتے دیکھا تو رحمہ نڈھال ہوتی واش روم سے نکلتی بستر پر آ کر بیٹھی۔ رحمہ یار کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، چلیے اب ہم آپ کی ایک بھی نہیں سنیں گے۔ فردان غصے اور پریشانی کے سنگ بولا تو شاہین بیگم بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی، جبکہ شاہنہ بیگم، نازو بیگم اور نرمین بھی اس کے پاس کھڑی تھی۔ رات سے طبیعت خراب ہے آپ کی رحمہ، اور آپ نے بتایا نہیں؟ رات کو ہی جانا چاہیے تھا ڈاکٹر کے پاس، نرمین نے پریشانی سے بولا، جبکہ شاہین بیگم اور شاہنہ بیگم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے میں سمجھتی مسکرائی تھی۔ چلیے ہم بھی چلتے ہیں فردان لالا آپ کے ساتھ، نرمین نے کہا تو فردان نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ رحمہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ شاہین بیگم نے اسے عبایا پہناتے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری جان، ہمت کرے، ایسے پریشان نہ ہو۔ شاہین بیگم نے پریشانی سے رحمہ کو دیکھا جو نڈھال تھی، آنکھیں بند کیے ان کے سینے سے لگی تھی۔ نرمین بھی کبیر سے اجازت لیتی عبایا پہن کر گاڑی میں اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کے کیبن سے نکلتے فردان کے چہرے پر بے تحاشا خوشی جھلک رہی تھی، جبکہ نرمین بھی مسکراتی رحمہ کو سہارا دیتے باہر لے کر آئی جو خود بھی کنفیوز ہی تھی۔ مبارک ہو آپ کو فردان لالا، اور آپ کو بھی رحمہ، نرمین نے مسکراتی آواز کے سنگ کہا تو رحمہ کا چہرہ گلنار ہوا۔ بہت شکریہ بابی۔ فردان کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے فردان نے والہانہ نظروں سے پیچھے رحمہ کو دیکھا تھا، لیکن نرمین کے ہوتے وہ خیال کرتے گاڑی کی طرف گاڑی لے گیا تھا۔ پورے راستے رحمہ خود پر اس کے نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ فردان نے گھر آتے رحمہ کو صوفہ پر آرام سے بٹھایا اور مسکراہٹ دباتے باقی سب کی طرف دیکھا جو اس کی شکل ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ سب جانتے ہوں کہ فردان کوئی خوشخبری سنائے گا۔ ہم بابا بننے والے ہیں، فردان نے جیسے سینہ چوڑا کر کے فخر سے مسکرا کر بتایا تھا کہ باقی سب کے چہروں پر بے تحاشا خوشی کی چمک دوڑ گئی تھی کہ کبیر مسکراتا آگے بڑھتا اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ مبارک ہو چھوٹے، مجھ سے پہلے بازی مار گئے، کبیر نے اس کے کان میں آہستہ آواز میں کہا تو فردان دل کھول کر ہنسا۔ دیکھ لیں آپ کو تایا کے عہدے پر فائز کرنے جا رہا ہوں، ہمیں بھی اب جلدی سے چاچو بنا دے تاکہ ڈبل خوشیاں منائیں۔ فردان کی بات پر کبیر نے مسکراتے نرمین کی طرف دیکھا تھا جو رحمہ کو پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جب چاہے، پیار بڑی نظروں سے نرمین کو دیکھتے کبیر نے جواب دیا۔ سب مل کر فردان کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ ساری عورتیں رحمہ کی نظر اتارتے اسے دعائیں دینے لگی، جنہیں وہ لجاتی نظریں چکائے وصول کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نرمین رحمہ کو کمرے میں لٹاتی احتیاط کرنے کا کہتی باہر آ گئی تھی، جب اس کے پیچھے فردان کمرے میں آئے۔ یوں تو اسے زمینوں پر جانا تھا، لیکن سب پڑے کرتے وہ رحمہ کے ساتھ اس خوشی کو منانا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کرتے فردان اس کے پاس آیا تھا جو شرماتی ادھر ادھر نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس آتے
اسے ایسا کہ ایسا ہی گود میں اٹھاتے وہ اسے گول گول گھمانے لگا۔ رحمہ کی چیخ سنتے وہ رکا جو سر پر ہاتھ کے آنکھیں باندھ کیے ہوئے تھی۔ فردان ہمیں چکر آ رہے ہیں، پلیز نہیں کریں۔ رحمہ آنکھیں میتے اس کے گدے میں چہرہ چھپائے بولی تھی۔ جب فردان کو بے ساتھ اس پر بے تحاشا پیار آیا، میری جان ہم آج بہت خوش ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم ہواؤں میں ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ فردان اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا، وہ ابھی تک اسی کی باہوں میں دب کی چہرہ گردن میں چھپائے ہوئے تھی۔ جب فردان کو اپنی گردن پر نمی کا احساس ہوا، بستر پر بیٹھے فردان نے اسے اپنی گود میں ہی بٹھائے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تھا۔ کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا پھر سے؟ اس کی روتی شکل دیکھ فردان کو پریشانی ہوئی تھی، کہیں اس کی طبیعت پھر تو خراب نہیں ہو رہی، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہمیں بس رونا آ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں، لیکن بس بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی بات پر فردان نے اسے سینے سے لگایا۔ میری جان آپ روئیے مت، ایسے روتے نہیں ہیں، اتنی بڑی خوشی ہے، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کو برا لگ سکتا ہے۔ اس کی بات پر رحمہ چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے بہت، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو۔ رحمہ کی بات پر فردان کے ماتھے پر بال آئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، کچھ نہیں ہوگا، کیا ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا نہیں کیا جو آپ اس طرح سوچتی ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھتے یا ایسے نہیں سوچتے؟ فردان واپس اسے سینے سے لگا گیا تھا جب وہ بھی اس کی بات میں سر ہلاتی آنسو پونچھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہوئے ہوں گے ہمارے رونے پر؟ ہم خوش ہیں بہت، یہ احساس بہت الگ ہے، بس ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا، اسی لیے ہمیں رونا آ گیا۔ رحمہ اسے الگ ہوتی اسے سمجھانے لگی، جسے دیکھ فردان کو بے سہاتا اس پر پیار آیا تھا۔ اس کی جنگلی بلی اس وقت بے حد معصوم لگ رہی تھی، اسے نہیں بلکہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ بہت مہربان ہے میری جان، ہم پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، آ جائیے وضو کر لیں۔ فردان نے اسے زمین پر کھڑا کیا، واش روم کی طرف راہ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں وضو کرتے وہ دونوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے شکرانے کے نفل پڑھنے لگے۔ رحمہ نے جائے نماز رکھتے اپنا دوپٹہ کھولا تو پیچھے سے فردان نے آتے اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ رب کا شکر ادا تو ہو گیا، اب آ جائیے مجازی خدا کا شکر بھی ادا کر دیں۔ فردان لائٹس بجھاتے اسے اپنی محبت میں ڈبوتے اسی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔